کیا کہیں بس یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، پھر اللہ پاک جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ سوچنے سے وہ باتیں نہیں آتی جو مجلس میں اللہ کہلوا دیتے ہیں۔ اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ اب آپ صفحہ نکال لیں۔ یہ گردانیں تو اللہ کا شکر ہے یاد سنا بھی لی الحمدللہ، اور مزید اور بھی آج آپ نے پھر اب کہاں سے سنانا ہے، نقشہ نکالیں، ماضی کا نقشہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ صفحہ 142 نکال لیں، صفحہ 142، صفحہ 142 نکال لیں۔ نکال لیے صفحہ 142۔ الحمدللہ 22 ابواب ہیں، 22 صرف کتنے ابواب ہیں؟ 22 ابواب ہیں۔ تو 22 ابواب میں سے ایک عقد انامل کی گنتی ہے، مجھے یاد دلانا، وہ بھی ہے بتلاؤں گا انشاءاللہ، ہے یہ یاد دلا دینا انشاءاللہ۔ چلو اس میں آپ دیکھ لیں، یہ نشانیاں بھی نہیں کوئی لکھ لیں مجھے، بلکہ ان کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی آپ کو بہت۔ دیکھو ثلاثی ابواب کتنے ہیں؟ کل 22 ابواب ہیں۔ 22 میں سے 6 ثلاثی مجرد کے ہو گئے ہیں، آگے نہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور مزید کے کتنے ہیں؟ 12۔ 12 میں سے ہم نے 8 ابواب لے لیے ہیں، 8 ابواب یہاں دیکھ لیں، باب افعال، تفعیل، تفاعل، تفاعل، کتنے لیے ہیں؟ مفعلہ 8 لیے ہیں کہ 9 لیے ہیں؟ 8 ہی بنیں گے، ایسے ہی ہیں 8، یعنی اکرم، کرم، تصرف، تضارب 4 ہو گئے، ضارب، اکتسب، استخ، انصرف ہیں، یہ ہے، یعنی یہ باب زیادہ استعمال میں آنے والے ہیں۔ باقی ہیں مزید کے 4 ابواب اور ہیں، کون کون سے؟ باب افعل، جیسے احرنجما، اور ہاں احمرہ ہے، اسی احمارہ ہے، اور اسی طرح ادہا ہیں، ادہام، یدہام، یہ بھی ہیں، ہاں 4 ہیں۔ نہیں وہ تو اس میں نہیں آ جائے گا، ربائی میں، ربائی میں ہے، ربائی کے ابواب کتنے ہیں؟ 4۔ اور پہلا ایک دہرجہ ہے، دہرجہ، اور تدہرجہ، اور احرنجمہ، باب، اچھا یہ ہم نے لکھے ہیں کہ کسی جگہ پر مجھے یاد ہے کون کون سے ہیں، نہیں 22 ابواب پر کل پڑھے بھی تھے نا، ہاں اس کون کون سے، اس میں دیکھ لیں، صفحہ 61 پہ دیکھ لیں،
ہاں یہ ہے اور ربائی مزید کے ہیں یہاں اجلب وضع ہے یہ جدا شتافتن دوڑنا یہ ٹھیک ہے احمر یحمر احمرارن احمار یحمار احمیرارن یہ دیکھیں نا یہ ہو گئے ہیں احدودب یحدودبو احدیدابن ہے ہاں یہ ہے رحمہ اللہ ٹیڑھی کمر والا ہونا کوز پشدن ہے ٹیڑھی کمر والا ہونا تو بہرحال یہ 22 ابواب میں سے ہم نے یہاں نقشے میں 6 ثلاثی مجرر کے جو ابواب ہیں وہ لیے ہیں اور 8 ثلاثی مزید کے لیے یہ زیادہ استعمال میں آنے والے ہیں ان کے علاوہ جو باقی 4 ابواب ثلاثی مزید کے اور رباعی کے 4 ابواب وہ کم استعمال میں تو ابھی اللہ کا شکر ہے آپ نے دہرا بھی لیے ہوں گے یاد کر لیے ہوں گے ہیں لگا کر تو بہرحال یہ نقشے میں اگر آپ نے یہ یاد کر لی تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ آپ کو ہیں انشاءاللہ ماضی کے صیغے اور ان کی گردانیں آپ کر لیں گے الحمدللہ اب ذرا آ جائیں تو ثلاثی مجرر کے ابواب میں سے صحیح کی ماضی تو تقریباً سب کو یاد ہے ثلاثی مجرد کے یاد رکھنا جو 6 ابواب ہیں 3 بابوں کی ماضی ایک جیسی 2 کی ایک جیسی 1 کی ایک جیسی اور مجہول سب کی ایک جیسی بس ثلاثی مجرر کے 6 ابواب میں سے آگے ہاں 3 بابوں کی ماضی ایک جیسی 2 کی ایک جیسی 1 کی ایک جیسی اور مجہول سب کی ایک جیسی آپ دیکھ لیں 3 بابوں کی ماضی ایک جیسی کون کون سے ضرب یضرب نصر ینصر فتح یفتح ان تینوں بابوں کی ماضی ایک جیسی ہے یعنی مفتوح العین ہے آگنا اس لیے ہم نے ان 3 میں سے بس صرف ایک لے لیا ہم نے ضرب لے لیا نصر بھی اس میں آ گیا اور فتح بھی اس میں آ گیا ہاں الحمدللہ اور 2 کی ایک جیسی کون کون سی سمیع سمیع یسمع اور حسب یحسب اس میں سے بھی ہم نے ایک لے لیا سمیع تو حسب خود بخود اس میں آ گیا اور 1 کی ایک جیسی وہ کون سی ہاں اور مجہول سب کی ایک جیسی آپ دیکھ رہے ہیں مجہول سب کی ضریبہ ہے نصرہ ہے علمہ ہے سب کی ایک جیسی آ جائے گی تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی اور آگے مزید کی بھی تقریباً سب یاد ہی ہیں الحمدللہ بالکل پہلا صیغہ ہوا آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا ہے ساری یاد ہو گئی اب آگے آ جاؤ مثال واوی مثال یہی ہے پڑھ لیں مثال واوی وعدہ سے گردان کریں مثال کا معنی ہے نا مانند جیسا تو مثال کوئی مثال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ماضی بھی صحیح کی طرح ہوتی ہے اس کی ماضی بھی بالکل صحیح کی طرح ہوتی ہے آگنا اللہ تعالیٰ بس اتنا یہاں بعد میں کہیں دال کے بعد تا آ جائے تو وعدتا بڑا قانون آپ نے پڑھا ہوگا دال کو تا کر کے تا میں ادغام کر دیں گے ہیں ہاں جیسے اب وعدہ سے گردان کریں وعدہ وعدتما وعدتم وعدتی وعدتما وعدتن وعدتو وعدنا تو یہ مثال کی گردانیں بھی تقریباً صحیح کی طرح ہی ہیں بالکل ہیں ہاں یہ بھی ہو گئی یار اب آ جائیں اجوف میں آ جائیں اجوف واوی آئی دھیان سے بھائی سمجھنا اللہ تعالیٰ کہیں بنات کا مرثہ ہو تو ان میں بھی اگر یہ نشانی بتلا دیں تو گردانیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ یہ کر لیں گے بھائی اب آگے سمجھیں اجوف واوی اور اجوفی آئی اجوف واوی اور اجوفی آئی اس میں ذرا دھیان سمجھیں یاد رکھنا اجوف واوی کی ماضی اجوف واوی کی ماضی ہے ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کی ماضی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو پھر کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کی ماضی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو ہاں آ جائیے کر لیں گے کہ ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کی ماضی
مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. مفتوح العین جیسے قال اصل میں کیا تھا؟ قال اصل میں کیا تھا؟ قبل. صام اصل میں کیا تھا؟ صام. آپ لغت سے آپ اور کوئی مثال دیں کہ اجوف واوی ہو اور مفتوح العین ہو، ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کی ماضی مفتوح العین ہو. ہاں 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 جیسے نامہ. نامہ اصل میں کیا تھا؟ نوم ہے. نامہ اصل میں کیا تھا؟ نوم. یا ہے مفتوح العین ہے یا ہے نہیں؟ ہاں مکسور العین ہے غالب ہے. اچھا اور مثلا مثال دیں. ہاں قام. ٹھیک ہے قام. قام اصل میں کیا تھا؟ قوم. یہ مفتوح العین ہے کہ کیا کہا ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کی ماضی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. ان گردانوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے. پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 صیغوں میں الف کو گرا کر شروع میں ضمہ پڑھیں گے. ہیں تو کتنی آسان. اب کر لیں. اب کر لیں. اب قال سے گردان کریں. قال 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 قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما. اب اور نکالو آپ چاہے مصباح اللغات سے المنجز سے، وہاں پر ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کے مادے نکال لیں، اور جو اگر مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے بالکل یہی ان کی یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے. قام سے کیسے گردان کریں گے؟ قام قام قام. قمنا قمنا قمت قمتما قمتم. اب قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. قمتم اصل میں قومتم تھا لیکن ناقص ثلاثی مجرد سے ناقص واوی کی ماضی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 صیغوں میں الف و گرا کر شروع میں ضمہ پڑھیں گے. یاد رہے بھائی کوئی بات پہلے پڑھی ہے نہیں؟ آج ہی بات ذہن میں آ گئی. اب آ جاؤ. اب مضموم العین کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ نہیں مضموم العین کی مثال جیسے طوال. جزاک اللہ. طوال اصل میں کیا تھا؟ طاولا تھا. طاولا مضموم العین ہے. تو یہاں بھی پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 صیغوں میں جمع مؤنث سے لے کر آگے تک ضمہ پڑھیں گے. ہیں شروع الف کو گرا کر شروع میں ضمہ پڑھیں گے. اب طوالہ سے گردان کریں. طوالہ طوالہ طوالہ. طلتو طلنا. الحمدللہ. یہ بات سمجھ میں آگئی اتنی آگئی نا ہے. اور آگے دوسری شکل لے لیں کہ ثلاثی مجرد سے ناقص واوی ہیں، ناقص واوی کی ماضی مکسور عین ہو. ثلاثی مجرد سے مزید نہیں، ثلاثی مجرد سے ناقص واوی کی ماضی مکسور عین ہو. ہیں مکسور عین ایک ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے خاف اصل میں کیا تھا؟ خویفہ. خویفہ یا اگر ثلاثی مجرد سے ناقص واوی کی اجوف واوی کی ماضی مکسور عین ہو. اجوف واوی کی ماضی مکسور عین ہو. دھیان سے سمجھنا بھائی. ایک لکھ لینا ایک شاید آپ کو کام آ جائے. مجھے بھی کو لکھ کر دے دینا ہے. چلو یہ پہ چلو آ جائے. ثلاثی مجرد سے ناقص واوی کی ماضی مکسور عین ہو. جیسے خاف اصل میں خویفہ آ گئی. اور ناقص یائی کی ماضی عام ہے. اور ناقص یائی کی ماضی عام ہے. ناقص یائی کی ماضی عام ہے. خواہ مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو. ان گردانوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 صیغوں میں الف کو گرا کر شروع میں کسرہ پڑھیں گے. یاد رہا ہے الف کو گرا کر کسرہ پڑھیں گے. یاد رہا ہے. آج ہی بات ذہن میں آ گئی. اچھا ذہن میں آ گئی بات. اگر ثلاثی مجرد سے ناقص واوی کی ماضی ثلاثی مجرد سے ناقص واوی کی ماضی نہیں ناقص واوی کی اجوف واوی کی ماضی مکسور عین ہو
اور اجوف یائی کی ماضی عام ہے، خواہ مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، تو کیا کریں گے وہاں پر؟ پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے، باقی 9 صیغوں میں الف و گرا کر شروع میں کسرہ پڑھیں گے۔ واو کی صورت میں الف و گرا کر کسرہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ یہ پڑھ لیں گے تاکہ یہ کسرہ بنیت باب کی اصلیت پر دلالت کرے کہ یہ باب اصل میں ماضی مکسور عین کا ہے۔ میں نے وہ قانون سے لفظ لے لیا ہے آج نا، تو واو کی صورت میں کسرہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ یہ کسرہ بنیت باب کی اصلیت پر دلالت کرے کہ یہ باب اصل میں ماضی مکسور عین کا ہے۔ اب کر لیں گردان، خافہ سے کریں گردان، خافہ خافتہ خفنا خفتہ خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا، کر لیں گے نا۔ اب یہ سارے سیرت جو قرآن پاک کے حل ہو رہے ہیں الحمدللہ، کر لیں گے بھائی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اور مثال دیں؟ ہاں نہیں، اور واوی کی اور مثال ہو مقصول عین، جیسے نامہ سے تھا، نامہ اب نویمہ تھا میرا خیال یہی ہے، دونوں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ہے نامہ یہ نام بھی ہے، تو اس سے کیا بنے گا پھر؟ یہ ہے نامہ نامو نامت نامتا نمنا ہے، نمتا نمتما ہے، اور نامہ ینوم سے ہو تو پھر نمنا ہو جائے گا، ہے، اگر نصر ینصر سے بھی آتا ہے، دیکھ لو لغت میں دیکھ رہے ہیں، لغتی کتاب میں دیکھ رہے ہیں، اگر دونوں سے آتا ہے تو پھر دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی آتا ہے، دونوں سے آتا ہے، دونوں سے، جزاک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ یہ آگے یہ تو مجرد میں آ گیا کہ ثلاثی مجرد سے اجوف واوی کی ماضی مفتوح العین اور مضموم العین، وہاں پر آپ اس کا بھی آگے طریقہ، ہاں ماتا دونوں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ تداخل سے ہے، تداخل سے اس کی ماضی اس کی غالباً کس سے آئے گی؟ اللہ، اس کا ماضی جو ہے نا وہ سمیہ سے ہے، متنا جو آتا ہے سمیہ سے، اور اس کا مضارع نصر ینصر سے ہے، مات یموت ہے، اس لیے ماضی اسی کی سے آ رہی ہے سمیہ سے، تو وہاں پر ماتا ماتا ماتو مات ماتتا متنا پڑھیں گے، متنا ہے، یہ ہے تصویر الشاہ میں لکھا ہوا نا، کر لیں گے بعد میں۔ ہاں یہ بھی اب آ جائیں مزید میں، آ جائیں مزید میں، آگے دیکھ لیں مزید میں یہ پہلے 4 باب جو اصل پر ہیں ان کو الگ کر لیں۔ 4 باب اصل پر کون کون سے ہیں آپ دیکھ لیں، باب تفعیل قولا، باب تفاعل تقولا، باب تفاعل تقابلا، باب مفاعلہ قابلا، ان 4 بابوں کی ماضی تو بالکل اپنی اصل پر ہے، اس میں کوئی حرف نہ بدلے گا نہ گرے گا، بالکل اپنی اصل پر پڑھیں گے، ہیں یہ تو آگے۔ اور باقی 4 باب جو مزید کرے گئے کون کون سے؟ باب افعال اقال، باب افتعال اقتال، باب استفعال استقال، باب انفعال انقال۔ ان 4 گردانوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ پہلے 5 صیغوں میں الف پڑھیں گے اور باقی 9 صیغوں میں الف کو گرا کر ما قبل فتح پڑھیں گے بس۔ اب کریں گردان، اقال سے گردان کریں، اقال اقال اقالو اقالت اقالتا، ہاں اقلنا اقلنا اقلتا اقلتما اقلتما، اقلنا نہ پڑھنا، بعض ساتھی اقلنا پڑھ دیتے ہیں، اقلنا بھائی اقلنا ہے نہیں، اقلنا پڑھنا ہے، اقلنا یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اقتال سے کریں گردان، اقتال، ہاں اب یہ گردانے میں نے سننی ہے آپ سے ہیں انشاءاللہ۔ استقال سے استقلنا پڑھنا ہے، اقال سے اقلنا پڑھنا ہے، اقام سے اقمنا پڑھنا ہے، ابا سے ابانا پڑھنا ہے، جاگنا ہے، یہ سب یاد کر لو گے بھائی بعد۔ اب رہ گئے یاد رکھنا، اب آ جائیں ناقص میں، آ جائیں ناقص گردانے ذرا مشکل ہوتی ہیں نا یاد رکھنا۔ اب ذرا آپ میں سے کوئی سرحد کے طالب علم ہیں؟ سرحد کے طالب علم ہیں؟ ہاں جی،
ہاں کھڑے ہو جاؤ بھائی، اس میں سے صفحہ نکالو ذرا، ایک دو ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، یہ صفحہ نکالو، تقریباً صفحہ 131 نکالیں، صفحہ 131 یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سا علاقہ ہے؟ ہیں؟ کرک؟ اچھا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں آپ کون سا؟ ہنگو سے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور بھائی کوئی دو؟ اچھا ہیں، ہاں بنو سے، اللہ مہربانی فرمائے۔ چلو آپ پہلے بسم اللہ کرو یہاں سے، چلو آپ آخری سطر پڑھو ذرا، یہ صفحہ 131 نکال لیا، اس کی آخری سطر پڑھو ذرا اونچی آواز سے۔ آپ پڑھو بھائی، آخری سطر یہ پڑھو، ہاں ہاں یہاں سے۔ اچھا، اور ساتھی اونچی آواز والے اور ساتھی بھی ہاں، ہاں کھڑے ہیں کہ ہاں ہاں، پہلے سوال کریں، استاد دا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ناقص کی گردانیں بہت مشکل ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے کافی کوشش کی لیکن وہ یاد نہیں ہوتے۔ ہاں یاد نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں بھائی؟ آگے چلیں، آگے پڑھو۔ شاید اس لیے ناقص کے باب دعا یدعو کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے۔ ہاں 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 سنائے مقولہ، ہاں دعا یدعو دے ہاں نکر، ہاں پھر ملک نہ ڈٹے۔ ہاں اور ہاں لگاؤ زور ذرا، اچھا آپ سناؤ یہ شعر بھائی آپ۔ ہاں دا یدو نٹھے، خود بھاگ گئے، اچھا اچھا ہاں 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 آگے پڑھیں، پورا کریں، ہاں 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 چلو بھائی، اور بھائی آپ پڑھو، ہاں ہاں چلو بس بھائی، ہاں اب کچھ سرائے کی زبان والے ہیں وہ پڑھیں ذرا، آپ کی زبان ہاں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ہستف ہوگا، دعا یہ دودھ ہے، ہاں ٹھیک ہے، آگے ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، کچھ قریب لگ گیا رہا تو بھائی ہاں آگے، اب آپ پڑھیں، آگے پڑھیں۔ عذرائے شفقت ناقص کی گردانوں کو یاد کرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ ارشاد فرمائیں۔ ہاں حسب معمول آپ کی نوازشات میں سے یہ بھی آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اچھا اللہ، آگے جزاک اللہ۔ میرے عزیز طلباء، بند آپ کی خدمت میں ناقص اور لطیف کی گردانوں کو یاد کرنے کے لیے اللہ پاک کی فضل و کرم سے چند ایسی اہم نایاب اور قیمتی نشانیاں پیش کرتا ہے جن کی قیمت آپ کے پاس ہے بھی اور نہیں بھی۔ ہاں دونوں کو ملا کر پڑھو، ہے بھی اور نہیں بھی آگا، اچھا ہاں۔ اگر آپ قیمت کمانا یہ کاغذی نوٹ لے تو لاکھوں کروڑوں میں بھی ان علامات کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور اگر قیمت کمانا دعا لے تو یہ قیمت میرے عزیز طلباء میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ بندہ اسی قیمت کا طالب ہے کہ برگاہ ازلی میں میرے لیے اور میرے والدین اور تمام مدارس کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ختم بالخیر فرمائے، آمین جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں، یہ اب ناقص کے 3 نمونے آپ نکال لیں۔ یہ صفحہ کون سا ہے؟
ہاں اب صفحہ 134 پہ نا یہ نمونہ باپ نکال لیں. اب بیٹھ جا جزاک اللہ. ابھی ہیں اب یہاں یہ 3 نمونے آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کی بس موٹی موٹی سی نشانی الحمدللہ آسان سی. اب پہلے دعا ہے نا، دعا، اب پہلا صیغہ تو دعا ہے، مزید ہے. اب پہلا صیغہ دعا، دوسرا صیغہ کیا پڑھیں گے؟ دعوا. یہ بالکل اپنی اصل پر ہیں، دعوا. ہاں آگے 3 صیغے ہیں، تثنیہ تو بالکل اپنی اصل پر ہے. آگے دعوا رمیا، اور آگے 3 صیغے ہیں، 3 صیغے کون سے؟ تیسرا کون سا ہے؟ دعو. دعو نہ پڑھنا، اسے دعو پڑھنا ہے. دعو. بعض ہمارے سرحد کے طلباء ان کی زبان ذرا بھاری ہوتی ہے تو وہ دعا کو دا نہیں پڑھتے بلکہ دغا پڑھتے ہیں، دغا. تو میں نے کہا چلو بھائی آپ کے لیے جواز الوجہین یاد رہا ہے. ہاں چلو. تو پہلا صیغہ کیا پڑھیں گے؟ دعا. یہ گویا کہ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی نکل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کانٹے بدل رہی ہوتی ہے. آگے ہاں وہاں جب پھر وہ سنگل کے قریب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا گیئر لگا ہے، پھر وہ اپنا گیئر اٹھاتی ہے اور وہ دھواں چھوڑتی ہے، اور پھر وہ اپنا زور لگاتی ہے اور اپنی رفتار کو پکڑتی ہے. یاد رہا ہے. تو گویا کہ یہ پہلے 5 صیغین کی مثال ایسے ہے جیسے ریلوے اسٹیشن سے لے کر سنگل تک کی لائن، یہاں آپ نے کانٹے بدلنے ہیں. یاد رہا ہوں. تو پہلا صیغہ کیا ہے؟ اب یہ گاڑی چل رہی ہے، دعا. دوسرا کیا ہے؟ دعوا. اگلا گیئر لگا دیا. آگے تیسرا کیا ہے؟ دعو. ہاں دعو ہے، دعو او پڑھنا ہے. اور پھر چوتھا صیغہ کیا پڑھنا ہے؟ دعت. دعوت نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ دعت. اور پھر آگے دعاتا یا رکھنا. ہاں پھر دیکھ لیں پہلا کیا ہے؟ دعا، دعوا، آگے دعو، پھر آگے دعت، دعتا، آگے پھر دعونا. یہاں سے موٹر وے ہے، بھاؤ ہو گیا الحمدللہ. ہاں اب یہاں سے بالکل رفتار پکڑتی ہے. تو دعونا سے آگے بالکل سارے صیغے بالکل صحیح کی طرح ہیں. تو پھر پڑھ لیں. پہلا کون سا صیغہ ہے؟ دعا، دعو، دعت، دعتا، دعونا. بالکل یہ 3 صیغے ہیں نا، ادھر دعو. ان میں نا او ات اتا، مو مت متا، لو لت لتا، یہ اس قسم کے الفاظ آئیں گے. آگے ہیں یہ کر لیں گے بہتر ہے، اچھی طرح ان کو یاد کر لیں، ان 3 نمونوں کو انشاءاللہ الحمدللہ. چلو آخری درجہ یہ ہے کم از کم دیکھ کر صحیح پڑھ لیں، ورنہ تو ان سے کوشش کریں کہ زبانی یاد ہو جائیں. اگلا کون سا ہے؟ رضیہ اور خشیہ. دیکھو بعض دفعہ ایک بات کے ذہن میں آنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے. اب پہلے ایڈیشن میں یہ بات نہیں تھی، یہ جو جملہ بول رہا ہوں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈالا. اب یہ اتنا جملہ بولنے سے اس کا یاد کرنے میں کتنی آسان. یہ ساری گردان، رضیہ والی گردان ساری بالکل سمیہ کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ سمیہ. بس صرف تیسرا صیغہ ہے وہ رضی اللہ عنہم و رضو کی طرح پڑھنا ہے، وہ اس کو رضو پڑھنا ہے. رضو ہے. اب پڑھ لیں گردان. رضیہ، رضو، رضو. آگے بالکل رضیت، علمت، رضیتا، سمیتا، علمتا. بالکل آگے رضینا، سمینا. وہاں پر میم ساکن تھی، عین ساکن، اور یہاں پر یا ساکن ہے. ساری گردان بالکل سمیع علیمہ کی طرح ہیں. اور آگے رخوہ نحوہ ہے نا، اس میں بھی ایک لفظ یہ پہلے میں نے رکھا نا، یہ بھی اللہ نے بعد میں ڈالا کہ یہ ساری گردان بالکل شرفہ کی طرح ہیں. ساری گردان شرفہ کی طرح ہیں. صرف تیسرا صیغہ ہے وہ ہے، اور اس کو وہی رضو کی طرح پڑھنا ہے. اس کو رضو، ہاں اصل کے لحاظ سے الگ فرق ہوگا. یہاں اس کو بھی رضو کی طرح پڑھنا. اب پڑھ لو کیسے پڑھیں گے؟ رخوہ، رخوت، رخوتا، رخونا، رخوت، رخوت ما رخوت، رخوت، رخوت ما رخوتنا، رخوت، رخونا. جزاک اللہ. تو آج آپ نے یہ گردانے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. پھر ان کے الحمدللہ قرآن پاک سے صیغے ہیں وہ آپ نکال لیں. جتنی گردانے اوپر نقش مہندی ہیں ان کے بھی صیغے آپ نکال لیں، اجوف کے اور یہ ناقص کے، ان نمونوں کے، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. تو کل انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. باقی کچھ وقت جو فارغ ہوتا ہے اور اگر ہیں اپنے قرآن پاک کی تلاوت کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہیں.